ہمارے علماء ربانین نے جو قربانیاں دی ہے، ہمارے پرخوں نے اس آزادی کے لیے جو خون کی ندیاں بہائی ہیں، جو خون جگر کو بھوک اور پیاس کی شدت کے سائے میں دیش کی آزادی کے لیے برداشت کیے ہیں، ان مجاہدین آزادی کو بلاہے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، تاکہ ہم 1947 اور 15 اگست میں جو جشن منا رہے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ 1857 میں جنہیں ہم اور آپ انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز نے اسے غدر کا نام دیا تھا، یہی علامہ فضل خیر آبادی ہے جو سیتاپور کی سرزمین اس مردوم خیز علاقے میں اس قصبے کے رہنے والی وہ ذات ہے جس ذات گرامی نے حضرت علامہ فضل خیر آبادی جو علم و فضل کے اس حسین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے والد گرامی خود چیف جسٹس کے منصب عظیم پر فائز تھے اور خود چیف جج تھے، لیکن جیسے ہی ہندوستان کے سرزمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو سرکاری کارروائی کے لیے سرکاری قانون کی حیثیت دے دی گئی تو آپ کے چیف جسٹس کے منصب عظیم سے استعفیٰ دے دیا اور پھر تحریک آزادی کے لیے آپ نے علماء کرام کو دعوت دی۔ دہلی کی وہ جامع مسجد ہے جہاں حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے ہزاروں علماء کے درمیان جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، اب ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد ضروری ہے، اس لیے کہ تن کے گورے من کے کالے انگریز اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم اتحاد کے ساتھ اس دیش کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ایسے وقت میں جہاں حضرت علامہ فضل خیر آبادی تھے، حضرت علامہ احمد مدراسی بھی تھے، حضرت علامہ شوکت علی گوہر بھی تھے، حضرت علامہ جوہر بھی تھے، حضرت علامہ صدر الدین بھی تھے، حضرت علامہ شوکت علی بھی تھے، حضرت علامہ حضرت موہانی بھی تھے، لیکن وہی اگر دیکھا جائے تو رام پرساد بسمل بھی تھا، بھگت سنگھ بھی تھا۔ یہ تمام مل کر کے برادر وطن نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک جا ہو کر کے جب اس فتوے کو صادر کیا ہے، اس فتوے کے بعد آنن فانن 90,000 مجاہدین دہلی کے سرزمین پر جمع ہو گئے تھے، جس میں 500 علماء ربانیین تھے۔ کون کہتا اس دیش کے لیے مسلمان نے خون نہیں بہایا ہے؟ سب سے پہلے اگر خون بہایا ہے تو مسلمان ہے جو ویر تقی کی ذات گرامی ہے۔ جہاد کا نعرہ سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو علامہ فضل خیر آبادی ہے، اور اگر جے ہند کا نعرہ دیا ہے جو آج بھی گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران میں دوسرے کو سلوک مارنے کے لیے جے ہند کی آواز بلند کرتے ہیں، تو یہ ہمارے مسلمان شاہین نے جے ہند کا نعرہ دیا تھا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا تو حضرت علامہ حضرت موہانی نے دیا تھا۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے علامہ فضل خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا ہے، اسی جہاد کے فتوے میں آپ کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن داد دیجیے علامہ فضل خیر آبادی کو، جب لوگ چھوڑ کے آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا، میاں جب ہندوستان سے انگریز چلے جائیں تو کالا پانی کسی کو بھیج دینا تاکہ آ کے میری قبر پر کوئی کہہ سکے کہ ہم نے انگریز کو ہندوستان سے بھگا دیا ہے، اب دیش میں آزادی ہے، ہم ہندو مسلم ایک جا ہو کر جمہوریت کے سائے میں گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھ کے ہندوستان میں جیتے ہیں اور ہم وہ سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر دیجیے، جس دیش کی آزادی کے لیے علامہ فضل آبادی نے حریت کی روح پھونکی ہے، آج وہی لوگ سب کی نگاہ کے دائرے میں ہے، جس نے آواز بلند کی تھی کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوی قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں بھی ہے۔ حضرت علامہ خیر آبادی کے اس جشن نعرہ کے بعد جب علماء مجاہدین نے اپنے سر پہ کفن باندھ کر کے انگریز کو بھگانے کے لیے کوششیں کی ہے، تو پھر وہ تاریخ آئی جس تاریخ کو ہم 15 اگست 1947 کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج ہم انہی مجاہدین آزادی کو گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، برادر وطن کو گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ انہی گلہائے عقیدت پیش کرنے میں جہاں ہمارے اراکین نظر آ رہے ہیں، ہمارے علماء نظر آ رہے ہیں، صدر جامعہ پرنسپل نظر آ رہے ہیں، وہی ساتھ ساتھ بھی ہمارے خصوصی کے طور پر عالی جناب محترم المقام اسد حسین صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ان شہیدان وطن کو جنہوں نے ملک و ملت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی، بلیدان دی ہے، آج انہیں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہم ہندوستان کے ان تمام مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں جہاں سکھ ہیں،
جہاں عیسائی ہے جہاں ہندو ہے وہی تمہارا بھی حق ہے، جتنا ان کا حق ہے اتنا حق تمہارا بھی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اگر خون دیا ہے تو مسلمان نے دیا ہے۔ کے چوٹ پہ کہتے ہیں آزادی کی حریت اور آزادی کا جوش جنون ایمان والوں میں پیدا ہوتا ہے، غیروں میں کہاں وہ محبت ہے، غیروں میں کہاں وہ عقیدت ہے، غیروں میں جوش ایمانی کہاں ہے؟ اگر ہے تو کلمہ گو کے اندر ہے، اگر ہے تو ایمان والوں کے اندر ہے۔ اگر علامہ فضل خیر آبادی، علامہ سید محمد احمد مدراسی، علامہ شوکت علی، علامہ حضرت روحانی جیسے انقلابی لوگ نہ ہوتے تو آج دیش کی آزادی کے لیے جو آپ سنہرا خواب دیکھ رہے ہیں، گنگا جمنی تہذیب دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس لیے کہ دیش کی آزادی میں جہاں مجاہدین آزادی نے قربانیاں دی ہے وہیں 1857 کی وہ تحریک ہے جس تحریک کے بنیاد پر ہم انگریز کو ہٹانے میں کامیاب ہوئے، اس تحریک کو جنم دینے میں، اور ساتھ ساتھ جو قانون آپ کے پاس ہے، جو دستور ہے جسے آپ ڈاکٹر امبیڈکر کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے وہ دستور تیار کیا ہے۔ وہ تو ہار گئے تھے، اگر انہیں کامیابی کی دہلیز پر اور ایوان بالا تک پہنچایا تھا تو مسلم لیگ کے وہ مسلمان وہ لیڈران تھے جنہوں نے کہا تھا آؤ ہمارے پرچم چلے، تم پھر کامیابی کی منزل حاصل کرو اور پھر تمہیں ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ایوان بالا تک مسلم لیگ نہ پہنچائے ہوتے تو جو دستور مرتب کیا ہے، جو آئین مرتب کیا ہے، جو ہندوستان کا قانون مرتب کیا ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر امبیڈکر کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں اس قانون دا انسان کو۔ اگر اس قانون دا کی حیثیت سے کھڑے نظر آئے ہیں تو یہ مسلمان کا بلیدان ہے، یہ مسلمان ہی کا ہاتھ ہے، یہ مسلمان ہی کا اسوہ ہے، یہ مسلمان ہی کا کردار تھا کہ انہیں ایوان بالا تک پہنچایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ ہندوستان سے جس طرح محبت کرتے ہیں اس محبت کے سائے میں اپنے شہیدان وطن کو بھی ملحۂ عقیدت پیش کیجئے، ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا پھول پیش کیجئے جنہوں نے اس وطن کے لیے، جنہوں نے اس دیش کے لیے حب الوطنی کا ثبوت دے کر امر ہو گئے، حب الوطنی کا ثبوت دے کر ہمارے اندر جرأت و استقلال پیدا کر گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا علامہ عبدالحق خیر آبادی کوئی کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، الحمدللہ علامہ فضل خیر آبادی انہیں مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت علامہ محمد ادریسی انہیں مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، علامہ رضا علی صاحب انہیں مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، علامہ حضرت روحانی صاحب انہیں مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ ان مدرسوں میں جہاں عالم پیدا کیا جاتا ہے، جہاں حافظ پیدا کیا جاتا ہے، جہاں امام قوم کو دیا جاتا ہے، وہی قوم کا لیڈر بھی دیا جاتا ہے، دیش کی آزادی کے لیے مجاہد بھی دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان معماروں کو بلندی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں رہیے۔ ہم ایسے موقع پر منتظمین کو، اراکین کو، اپنے محلے کے نوجوانوں کو، معاونین کو، مخلصین کو دل کی احتیاط گہرائیوں کے ساتھ اپنے مخصوص مہمان کو محترم المقام لائق صد احترام جناب محمد حسین کو خیرباد مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ آ کر کے شہیدان وطن، محب وطن کا ثبوت پیش کیا اور ہمارے ادارے کے حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں، فضل و کمال میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہندوستان جشن یوم آزادی، دارالعلوم ضیاء مصطفیٰ، علماء اسلام، شہیدان وطن، ہندوستان۔ السلام علیکم۔